دس کے ساتھ آپ کی خدمت میں وسیم شامی حاضر ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ارکان اسلام کہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں۔ تو آئیے ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، بڑے تحمل کے ساتھ انسان کو ادب و آداب کے ساتھ جو ہے ہمیں حدیث مبارکہ سننی چاہیے۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ پہلے جو ہے توحید کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ہمارے لیے رشد و ہدایت کا راستہ ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی جو ہے 5 ارکان، سب سے پہلا تو ہم نے بتا دیا کہ انسان کو جو ہے کلمہ شہادت جو ہے اس بات کی گواہی دینا، اور اس کے بعد جو ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ دوستو قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اکثر جگہ پر آپ آیت مبارکہ پڑھتے ہوں گے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے نماز پڑھی، اور پھر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نماز سکھائی کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، کس طریقے سے رکوع کیا جائے گا، کس طریقے سے سجود کیا جائے گا، کیسے قیام کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے نماز پڑھ کر اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور سکھایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ دوستو زکوٰۃ انسان پر فرض ہے جو صاحب مال ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے بعد جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 7.5 تولے جو ہے اس کے پاس سونا ہو، اور 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو، یا اس کی مالیت اس کے برابر جو ہے اس کے پاس مال ہے، اور اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، اور اس پر سال گزر جائے، یا اتنی مقدار اس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے اس کے پاس، اس میں لاکھوں روپیہ جو ہے پڑا ہوا ہے اس نے، تو اس کے اوپر 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے، اور اگر جیسے 1000 ہے تو اس پر جو ہے 250 روپے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے جو جانور ہیں ان کے اوپر علیحدہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں زمین ہوتی ہے اس پر خمس یعنی کہ 5واں حصہ یا عشر یا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے اگر وہ جو ہے صاحب نصاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اگر انسان صاحب مال ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی پیچھے دے کر جائے، اور وہاں کے لیے بھی اس کے پاس اخراجات ہوں کہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر وہ سارے ارکان ادا کرے، اس کے بعد وہ قربانی کے بھی اس کے پاس پیسے ہوں، تو اس کے بعد وہ واپس بھی آ جائے۔ اگر اتنے پیسے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے وہاں پر کوئی بھی فسق و فجور کی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی فحش کلامی کی، رجع، تو وہ اس طریقے سے لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔
تو دوستو حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو کر آتا ہے. جیسا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی انسان حج سے جب لوٹتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ کہ جو مال ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، پھر بھی اپنی دنیا کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں اور حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ کرنے جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہمیں صاحب استطاعت ہے تو ہمیں حج پر ضرور جانا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے جو ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھنا. تو رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے. قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. تو روزہ رکھنے، انسان کا جو ہے روزہ رکھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے. جو اگر معذور نہیں ہے یا اتنا زیادہ بیمار نہیں ہے یا وہ مسافر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان شریف کے روزے رکھے. اور اگر وہ اتنا سخت بیمار ہے تو اس پر پھر جو ہے وہ فدیہ ہوگا یا پھر دوسرے دنوں میں وہ اس کی تکمیل کرے گا. تو انسان کو یہ رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. تو یہ اسلام کی جو ارکان ہیں، ارکان کا مطلب ہے یہ دین کے ستون ہیں، دین کے سارے ستون ہیں. جس طرح کہ ایک عمارت ہم قائم کرنے کے لیے ان کے لیے ہمیں ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پلر بناتے ہیں، بغیر پلر کی ہم عمارت کھڑی نہیں کر سکتے. اگر ایک بھی پلر کم رہ گیا تو جو ہے وہ عمارت پائیدار، وہ عمارت گر جائے گی. پائیدار کیا رہے گی؟ وہ تو عمارت ہی گر جائے گی. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے گویا کہ دین کو جو ہے گرا دیا اور دین کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ارکان اسلام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض سونپے ہیں ہمیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.